جب الکوہل کو پرفیوم میں ملایا جاتا ہے تو الکوہل کی اصل حالت نہیں رہتی، تو کیا پرفیوم لگانا جائز؟ اصل حالت رہے تو بھی پرفیوم لگانا جائز ہے، الکوہل کا بیرونی استعمال بالکل جائز ہے۔ مفتی صاحب، ایک میرا دوست ہے، وہ لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، وہ اس کو بالکل، یہ کیا لکھا ہوا ہے، بھاؤ نہیں دیتی، یہ کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں، بھاؤ نہیں دیتی ہے، یہ نیا ڈائلاگ تو مجھے نہیں پتا یار، یہ نیا ڈائلاگ مجھے بغیر بتایا آپ نے مارکیٹ میں لے آیا، اس کو انڈیا سے آیا یہ، اس کو بھاؤ نہیں دیتی، اچھا اب آ گیا تو بس آ گیا، تو بھائی وہ اس لیے بھاؤ نہیں دے رہی کہ تم پاگل ہوئے، وہ پاگل تھوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا، تم پاگل ہوئے ہو، وہ پاگل نہیں ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ بھاؤ بالکل بھی نہ دے۔ اور ایسے لوگ کہیں اچھی جگہ شادی کر لینا تو ان کی کھوپڑی دوبارہ سیٹنگ پہ آ جائے۔ یہ سارے فسادات ہیں نکاح نہ کرنے کے، شادی نہ کرنے کے عذابات ہیں، اور دنیا اس کا یہ حل نہیں بتاتی، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں، تو اس لیے نکاح کرو بھائی۔ اگر سفر میں اہل جہاز میں سمت قبلہ کا تعین نہ ہو تو کس طرح نماز ادا کریں؟ فرض اور نوافل کیا اور سنتیں بھی پڑھیں؟ دیکھو جہاز میں جب سفر ہوتا ہے تو پہلے سوچ لیا کرو کہ جہاز کہاں سے کہاں جائے گا، اس حساب سے خود قبلے کا تعین کر لیا کرو۔ میں پتہ ہے کیا کرتا ہوں، جیسے بھی ہم آسٹریلیا میرا سفر ہوا تو میں نے ورلڈ میپ میں دیکھا کہ آسٹریلیا کے لیے جہاز کا رخ کدھر ہوگا، جب ادھر ہوگا تو خانہ کعبہ جہاز کے فرنٹ سائڈ پہ ہوگا، یہ بیک سائڈ پہ ہوگا، یہ لیفٹ پہ ہوگا، رائٹ پہ ہوگا، یہ اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد جب میں نماز پڑھوں گا تو کہاں کو ہوگا، تو یہ لمسم کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، اور اتنا کافی ہے۔ ایگزیکٹ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف رخ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ایئر ہوسٹس سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گی، بات آ رہی ہے سمجھ میں، ورنہ آپ کو پہلے سے جب ٹریول کریں گے نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف رخ ہوگا۔ تو آپ جہاز میں فرض نماز کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اکثر جہاز کا عملہ نماز پڑھنے دیتا ہے، میرا تجربہ یہ، خاص طور پر جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے جہاز تو اکثر اجازت دے دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اکثر وہ اجازت دے دیتے ہیں، تو اس معاملے میں ان کا ظرف تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کہنا بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نہیں پوچھیں کہ ایکسکیوز می کیا میں نماز پڑھ لوں، تو وہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ اٹھیں واش روم میں جا کے وضو کریں، بلکہ وضو ایئرپورٹ سے کر کے بیٹھے نا واش روم کو، اور یاد رکھو جب نمازی آدمی نے اگر جو واش روم میں وضو کیا ہے تو بہت تمیز سے کرے، پانی نیچے نہ گرائے، سمجھ رہے ہو، اگر پانی نیچے گرا ہے تو ٹیشو سے اس کو صاف کریں، کیونکہ وہ وضو کی جگہ ہے نہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل وضو پہ بھی پابندی لگ جائے، پینڈوؤں کی طرح جا کے وضو کر رہے ہیں، پورا تالاب بنا کے باہر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو میں جب جہاز میں وضو کرتا ہوں تو اتنی کوشش کرتا ہوں اتنی تمیز سے کہ پانی ذرا بھی نیچے نہ گرے، اور اگر گرتا ہے تو میں خود ٹیشو سے اس کو اچھی طرح خشک کرتا ہوں، یہ میرا معمول ہے کہ باہر نکلیں تو واش روم بالکل اسی طرح ان کو ملے جیسے پہلے تھا، اس میں یہ نہیں کہ پورا ایک وہ بنا ہوا ہے تالاب بنا ہوا ہے وہاں پہ، وہ تو یہ آپ خود اپنے اوپر پابندیاں لگواؤ گے نا، تو تمیز سے آپ وضو کر کے آئیں، ایئر ہوسٹس سے پوچھے بغیر، پیچھے جگہ ہوتی ہے چادر بچھائیں، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھیں، وہاں پوری ڈیٹیل سے تفصیل سے نہ شروع کر دیں، کھڑا ہوا ہے بالکل، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے عملہ ان کا آنے جانے میں۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے بعد والے نمازیوں پہ پابندی لگے، وہ کہیں یار ان کی نماز کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، جلدی سے آپ نے مختصر 2 رکعت، اور مغرب کے 3 رکعتیں ہوتی ہیں وہ نہ کہیں 2 پڑھ لیں، عشاء میں 2 فرض پڑھے اور 3 وتر پڑھ لیے، جلدی جلدی مختصر کریں اس کو، تاکہ ان کے وہ ڈسٹرب نہ ہو، فرض ہی ادا کرنا ہے نا، سنتیں تھوڑی ہوتی ہیں سفر میں، تو آپ نے سفر میں ہاں کہیں اسٹے کر رہے ہیں تو پھر سنتیں ہوں گی، تو آپ نے جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لوگ کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، وہاں گھر میں تمیز سے نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بار بار جہاز کا عملہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ بھائی جلدی سے پڑھو، سلام پھیر کے پتلی گلی سے نکلو۔ تو اس طریقے سے کریں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن پھر بھی اگر روک رہے ہیں تو مجبوری ہے، پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں،
کیونکہ پھر قبلہ رخ ہونا سیٹ پہ ممکن نہیں ہوتا جہاز میں. لیکن پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیا جائے. اور نوافل اور سنتیں اگر پڑھنا چاہیں تو وہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے، وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تھے تو جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا تھا وہی نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے. تو نفل نماز جو ہے یا سنت آپ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں W11 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی نیت کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، رکوع میں تھوڑا جھک جائیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں، لیکن جیب پہ نظر رکھیں آپ، کیونکہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو W11 بھی ہو اور نماز بھی ہو تو نماز کافی مہنگی پڑ جائے گی آپ کو، ثواب بہت زیادہ ملنے کا اندیشہ ہے اس نماز میں. آپ تو جہاز کے عملے سے لڑیں نہیں، 2-3 دفعہ اس سے گزارش کر لیں، نہیں ہے تو پھر فتویٰ علماء کا یہی ہے کہ پھر مجبوری میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا جائز ہے. اچھا بھائی، وہ لطیفہ سنا دیں جو ایک عامل ایک شخص کو لاکھوں کا تعویذ بنا کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کالے کتے کا خیال ذہن میں مت لانا. یہ سب کو پتہ چل گیا لطیفہ. ایک صاحب نے مجھے کہا تم مجھے فلاں چیز دلوا دو، وہ چیز مجھے 35,000 میں مل رہی ہے، میں اس کو 61,000 میں دلوا سکتا ہوں، جبکہ میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. اگر اس کو معلوم چل گیا تو وہ کبھی نہیں دے گا. یہ دھوکہ ہے میرے بھائی. وہ سمجھ رہے آپ اس پر احسان کر رہے ہو اور آپ نے اپنا کھانچہ وہاں پہ کھولا ہوا ہے. تو یہ دھوکے سے پیسے کمانا ٹھیک نہیں ہے. جس لڑکی کی خلا ہو گئی ہو اس لڑکی کی عدت کتنے دن ہوگی؟ اگر خلا واقعی ہو گئی ہے، ہو گیا ہے، یہ مؤنث لفظ نہیں ہے، خلا ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے. اگر خلا ہو گیا ہے یعنی خلا نامے پہ شوہر نے سگنیچر کر دی ہیں، تو علماء کا اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ایک دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں گے عدت پوری ہو جائے گی، اور بعض کہتے ہیں 3. فقہ حنفی میں تینوں امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا اتفاق ہے کہ اس کی عدت بھی 3 مینسز ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی عورت کو خلا بھی ہوا ہے تو بھی 3 مینسز ہی عدت اس کی پوری کرنی پڑے گی، اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے. اگر ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی ہمیں گاڑی دیتی ہے جس میں 50% قیمت کمپنی دے گی اور 50% ہم دیں گے، مگر کمپنی گاڑی کیش کے بجائے قسطوں پر دے گی، اور قسطوں پر ملنے کی وجہ سے جو اضافی رقم ہوگی وہ بھی 50% اور ہم بھی 50% ہی دیں گے، تو اس میں بنیادی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ سود. بھائی اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یا تو دونوں مل کے خریدیں، آپ بھی اور کمپنی بھی دونوں مالک ہوں، اور کہیں یہ کیش پہ اس کی قیمت جتنی ہے تو آدھے آپ دیں اور قسطوں پہ یہ مہنگی مل رہی ہے، تو اسی وقت طے کر لیں کہ ہم نے یہ قسطوں پہ لینی ہے، پھر آدھے پیسے کمپنی دے آدھے آپ دیں اور دونوں مالک ہوں گے. لیکن ایسا ہوتا میرے خیال میں ایسا ہوتا نہیں ہے. زیادہ تر یہ معاملہ سودی ہوتے ہیں. تو جو معاملہ ہونا وہ معاملہ کسی سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جواب دیا جائے گا، ورنہ اسلامک بینک سے لے لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال ہے بس یہ، آپ کہتے ہیں گاڑی اور لباس اچھے ہونے چاہیے، تو کیا یہ چیز تکبر کی علامت نہیں ہے؟ یہ تو صحابی نے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ خود حسین ہے، جمیل ہے، تو یہ چیزیں کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق، حق کو دھتکار دینا. کوئی حق بیان کر رہا ہے، آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، آپ صرف اپنی انا کی وجہ سے اس کا انکار کر دو. یا غریب کو کیا سمجھنا؟ کم تر. آپ کے پاس اچھا لباس ہے، اچھے جوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں. ابے تیری اوقات کیا ہے، تو سینڈل تو دیکھ اپنے، ابے تو اپنا پاجامہ تو دیکھ. تو یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، تکبر. آپ کے پاس گاڑی، آپ رکشے والوں کو راستہ ہی نہیں دے رہے گزرنے کا کہ میں لینڈ کروزر میں ہوں، میں تجھے اوور ٹیک کرنے کیوں دوں تجھے. یہ بھی ہوتا ہے لوگوں میں. ابے تیری اوقات کیا، تو کیوں گزر رہا ہے یہاں سے، پورے روڈ پہ میں ہی چلوں گا بس. تو یہ کبر ہے. ڈرو اللہ کے عذاب سے. آپ لینڈ کروزر میں ہو جتنا، لیکن رکشے والے کا بھی آپ کو پورا احترام کرنا پڑے گا. آپ بولو بھائی یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، بھیک میں ملی ہے لینڈ کروزر، اس کو اللہ نے جو دیا وہ اس کا ہے، تو مجھے بھی اللہ نے دی ہے، جب چاہے گا چھین لے گا. تو اس لیے روڈ پہ چلتے ہوئے دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے. لیکن بائکوں والوں میں جو تکبر ہے نا، حالانکہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی، بائک والا ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسے اس کے باپ کا روڈ ہے، CD70 رکھی ہوگی پھٹیچر سی. تکبر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں. چلو 1 to 5 ہو پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. پرانی سی سڑی ہوئی موٹر سائیکل ہوگی، مجھے تو واسطہ پڑتا ہے نا، بیچ میں ایسے جا رہا ہوگا، باپ کا روڈ ہے، ہارن دو، نہیں ہٹتا ہی نہیں اپنی جگہ، پھر تھوڑی دیر میں پیچھے مڑ کے دیکھے گا ایسے تکبر سے. لینڈ کروزر والے کو کبر سے، تکبر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تیری اوقات کیا ہے. ہوتا کہتے ہیں اس کی حرکتیں دیکھو.
ہمارے استاد حضرت مفتی ابوالبابا صاحب نا, ان کو اللہ نے بڑا باڈی ماشاء اللہ بڑے لہیم شہیم ہیں, تو جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لہیم شہیم ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا ہوں, میرے سامنے سائیکل والا نا, اور وہ غریب آبادی سے گزر رہے تھے, سائیکل والا روڈ کے بیچ میں چل رہا ہے, یہ ہارن بجا رہے ہیں, راستہ ہی نہیں دے رہا. تو جب بار بار انہوں نے ہارن بجایا تو وہ پیچھے مڑ کے نا غصے سے دیکھ رہا ہے, ایسے نا ایسے توہین کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, جیسے لڑنے کے لیے تیار ہو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں, استاد جی کہتے ہیں ہمیں غصہ آیا کہ یار یہ تو کمبخت راستہ تو دے, پھر ایسے مڑ کے دیکھ رہا ہے. تو کہہ رہے میں نے گاڑی روک لی, میں نے کہا ٹھیک ہے نمٹتے ہیں اس سے ذرا. اب اس کو جب وہ گاڑی میں تو نظر آ نہیں رہے تھے پورے, تو جب انہوں نے گاڑی کا فرنٹ کا دروازہ کھول کے نکلے ہیں تو استاد جی کے الفاظ ہیں کہ میں جب نکلا تو اس کو اندازہ ہوا یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے, وہ ماشاء اللہ لہیم شہیم, یار یہ تو نکلتے ہی جا رہے ہیں, اینڈ ہی نہیں ہو رہا. کہہ رہے میں کہ نکلتے جب نکلتے پورا نکل گیا نا, تو ایسا سائیکل پہ بیٹھ کے ایک دم اس نے ریس لگائی ہے, ایسا بھاگا ہے, وہ اتنا ہنسے کہہ رہے اس کی یہ حرکت دیکھ کے. تو اسلام کہتا ہے کہ لینڈ کروزر میں بھی اگر بیٹھے ہو تو آپ میں تکبر نہیں ہو, اور یہاں تکبر کون کر رہا ہے, سائیکل والا, وہی ایسے باپ کا روڈ سمجھ کے چلا رہا ہوتا ہے. تو اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے رکھنا, بال تمیز سلیقے کے, یہ تکبر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, پراگندہ بال تھے, آپ نے اس سے فرمایا, پراگندہ بال اور عجیب میلے کچیلے سے کپڑے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو مال نہیں دیا جس سے اپنے بالوں کو صحیح کر لو, اپنے لباس کو صحیح کر لو؟ اس نے کہا بہت ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کوئی نعمت دی ہے تو اس کے آثار نظر آنے چاہیے. اس لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدرسے میں غریب طلبہ بھی ہوتے ہیں, دولت مند بھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دولت مندوں کا لباس تھوڑا زیادہ اچھا ہو, غریبوں کا لباس اس حساب, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں غریب کو احساس کمتری نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ دنیا ہے, ختم ہو جائے گی, اصل کیا ہے اعمال. تو جب اللہ نے دیا ہے تو پھر 50 ہونڈا 50 رکھنا یہ غلط ہے. بائکیں رکھو خاندانی, گاڑیاں رکھو خاندانی, پیسہ دیا تو اچھی گاڑیاں رکھو, اچھی بائکیں رکھو, اچھی جگہ گھر لو, اچھا کھانا کھاؤ. اور یہ غریبوں والا جو ہے نا میں نے جو اکثر کہا نا, کچھ لوگ جیب کے غریب ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے کچھ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. تو دل کا غریب اور سوچ کا غریب اچھا نہیں ہوتا. اپنے اوپر بھی خرچ کرو, لوگوں پہ بھی خرچ کرو, اچھا لگتا ہے. یاد کھاتا پیتا اچھا لگتا ہے, کھلاتا ہوا اچھا کھاؤ بھی رج کے, کھلاؤ بھی رج کے, گاڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے. لوگ دیکھیں تو بولیں ہٹو بچوں, گاڑی کے آگے لکھوا لو ہٹو بچوں. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی اگر اللہ نے دیا, نہیں دیا تو خام خواہ شو بازی اچھی چیز نہیں ہے, ادھار لے کے. مجھے تو اچھا لگتا ہے جب رکشے والے نے لکھا ہوتا ہے نا ہٹو بچوں, میں کہتا ہوں یار اللہ نے اس کو کم پیسے دیے لیکن اسٹائل کیسا دیا ہے, مالداروں والا, سوچ کا غریب نہیں ہے. اس رکشے کو کیسا چھمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے یار ایسا اس پہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اچھا لگتا ہے کہ یار رکشہ دیا ہے لیکن دل غریب نہیں ہے. تو دل کا غریب ہونا بری بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا یار. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب